بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 218 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق فی المعیشہ، یعنی معیشت کے معاملے میں نرمی کا راستہ اختیار کرنا۔ مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ اس سے قبل گزشتہ باب میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کا راستہ اختیار کرے، اور یہ کہ سختی سے گریز کیا جائے، کیونکہ جہاں بے جا اور بلا وجہ سختی برتی جائے گی تو وہاں معاملات سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتے ہی چلے جائیں گے، جبکہ جس معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو وہاں معاملات سلجھتے ہی چلے جائیں گے، اور یہ کہ نتائج اور اثرات و ثمرات ہمیشہ دل پسند قسم کے ہی ظاہر ہوا کریں گے کہ انسان خوش ہوگا، نہ یہ کہ پریشانیوں کے سلسلے بڑھتے چلے جائیں۔ الغرض زندگی کے ہر معاملے میں نرمی کا راستہ اپنایا جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نیا باب جو کہ قائم فرمایا ہے کہ معیشت کے معاملے میں بھی نرمی برتی جائے، یعنی انسان کو چاہیے کہ نہ تو اس قدر کنجوسی ہو اور اس قدر سستی ہو کہ انسان مفلوک الحال، اور یہ کہ خود پر گویا کہ اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہو کہ یوں اپنی ہی سستی کی وجہ سے اور اپنی ہی کنجوسیوں کی وجہ سے گویا کہ وہ بہت ہی بری قسم کی زندگی بسر کر رہا ہو کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ اس کا حال تو بہت ہی بدترین ہو چکا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس یہ کہ انسان اپنی عادتیں اتنی نہ بگاڑے کہ ہمیشہ ہر چیز اسے نئی ہی چاہیے، کہ نئی چیز نہیں ملی اگر کسی وجہ سے تو اب وہ پریشان ہو، ہلکان ہو، تو ایسا اپنا مزاج بنانے سے انسان کو ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اثر کہ جس کا نمبر ہے 471 اور جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار ان کے جو آزاد کردہ غلام تھے کثیر بن عبید، جو کہ در حقیقت حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلامی میں تھے اس سے قبل، اور انہوں نے آزاد کیا انہیں، اور پھر یہ حضرت عائشہ کے گھر بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بار انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس میں خود ہی پیوند لگا رہی تھیں وہ۔ تو اس موقع پر وہ بات کہ جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلَقُ، اگر انسان کا مزاج ایسا ہو اور اس کی صورتحال ایسی ہو کہ کبھی وہ پرانا لباس نہ پہنتا ہو، ہمیشہ ہی نیا ہی لباس پہنا کرتا ہو، تو پھر اسے نئے لباس کی قدر اور یہ لذت اور یہ احساس کس طرح پیدا ہو سکے گا اس کے دل میں، نعمت کا احساس، پھر اس نعمت کی قدر،
پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق، یہ چیز اسے کس طرح نصیب ہو سکے گی؟ مقصد یہ کہ انسان نے اگر کبھی محرومی کی تلخیوں کو نہ چکھا ہو، اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو اور اسے یہ بات معلوم ہی نہ ہو کہ محرومی کیسی ہوتی ہے، کہ محرومی کس چیز کا نام ہے، اور وہ لوگ جو کہ محروم قسم کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں کیسے بسر ہوتی ہیں، محروم انسان کی زندگی کس قدر تلخ ہوا کرتی ہے اور کتنے بھیانک ہوا کرتے ہیں محروم انسان کے شب و روز۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خود دین اسلام میں بعض معاملات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بتکلف کوشش کیا کریں اس بات کو جاننے کی کہ محرومی کس قدر تلخ ہوا کرتی ہے، کتنی کڑوی ہوا کرتی ہے، اندازہ کیا کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، محرومی کو قریب سے دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے، تاکہ ہمیں احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہو سکے۔ مثلا یہ کہ روزہ، ماہ رمضان کے یہ روزے کہ جنہیں فرض قرار دیا گیا ہے، تو روزے کے دوران جب ہر انسان، ہر روزے دار دن بھر صبح سے شام تک جب وہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے، تب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محرومی اور یہ بھوک اور پیاس کہ جو بھوکا انسان ہے اس کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے اور اس کے جذبات کس قسم کے ہوا کرتے ہیں اور اس کے دل پر کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ پھر مزید یہ کہ روزے دار انسان، اسے تو یہ بات معلوم ہے کہ ابھی محض چند گھنٹوں کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ تکلیف ہے، اسے برداشت کر لیا جائے، اس کے بعد یہ کہ جوں ہی افطار کا وقت آئے گا تو ہر قسم کے کھانے ہمارے سامنے دسترخوان پر موجود ہوں گے کہ یہ وقتی تکلیف ہے، لیکن وہ بھوکا انسان اور وہ محروم قسم کا انسان، وہ غریب آدمی کہ جس کے پیٹ میں بھوک کا یہ جو جہنم ہے اور بھوک کی یہ جو آگ ہے، یہ تو ہمیشہ ہی روشن رہا کرتی ہے کہ اسے ایک غم تو یہ ہے، ایک تکلیف تو یہ اسے ستا رہی ہے کہ یہ بھوک کی تکلیف، پھر صرف یہی ایک تکلیف نہیں، مزید غم جس نے اسے ہلکان کر رکھا ہے وہ یہ کہ نہ جانے یہ جو بھوک جس نے ستا رکھا ہے اسے مٹانے کا، اس تکلیف سے نجات کا کیا انتظام ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی انتظام ہو بھی سکے گا یا نہ جانے کیا معاملہ بنے گا۔ تو یہ غریب اور بھوکے انسان کی تکلیف کو اور بھوک کی تکلیف کو قریب سے محسوس کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں بالخصوص روزہ رکھا کریں، جو کہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بھی روزے کی ترغیب دی گئی ہے، نفلی جو روزے ہوا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ محرومی کس چیز کا نام ہے، ہم اس تکلیف کو خود چکھ سکیں اور خود اس تجربے سے عملی طور پر ہم گزر سکیں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ بھوکا انسان، محروم انسان، اس کی زندگی کتنی تلخ ہے اور کتنے بھیانک ہیں اس کے شب و روز۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ اور اس طرف وہ متوجہ ہوگا، اس کے دل میں اس طرف توجہ پیدا ہوگی کہ جو کوئی محروم انسان ہے اس کی مدد کی جائے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اس چیز کا کوئی انتظام کیا جائے،
علاج کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، جو بھی ضروریات ہیں محروم انسان کی، تو اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور یوں غریب کی مدد کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا اور جنت کا خود کو حقدار بنا سکے، خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب محرومی کی تلخی کو، اس کڑواہٹ کو انسان خود چکھے گا، تب اسے اس بات کا احساس اور قدر محسوس ہوگی کہ جو نعمتیں ہمیں نصیب ہیں، نعمت کی کیا قدر ہوا کرتی ہے۔ قدر کا احساس تبھی انسان کے دل میں پیدا ہوگا جب وہ محرومی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جب اس کے دل میں قدر پیدا ہوگی تو پھر وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب شکر ادا کرے گا تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ دیکھو تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بنے رہو گے، یعنی اللہ کا یہ ارشاد ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا۔ یعنی بقول اہل علم، انسان کو اللہ نے اگر نعمتوں سے نواز رکھا ہو اور انسان کی یہ خواہش ہو کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہو جائیں اور نعمتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے، جاری و ساری رہے، میری زندگی پرسکون رہے، خوشگوار زندگی، ہر قسم کی یہ نعمتیں، ہر قسم کی یہ راحتیں، یہ صورتحال ہمیشہ زندگی بھر قائم و دائم رہے، بلکہ مزید نعمتیں بھی مجھے میسر ہوتی رہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی اور لازمی اور ضروری جو طریقہ ہے اور جو تدبیر ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنا رہے، تو یہ نعمتیں کبھی وہ ان نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا، یہ نعمتیں ہمیشہ آخری سانس تک اس کے ساتھ ہی چلیں گی، بلکہ ہر قدم پر انشاءاللہ مزید نعمتیں اسے میسر آتی رہیں گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ جبکہ اس کے برعکس فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کی بجائے ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا اس بات کو کہ میرا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے اللہ کا۔ تو اگر انسان نعمتیں میسر ہونے کے باوجود اللہ کی ناشکری کیا کرتا ہو تو پھر عین ممکن ہے کہ اللہ اپنی دی ہوئی ان نعمتوں کو اس سے واپس چھین لے، کہ وہ اللہ جو کہ دینے پر قادر ہے، یقیناً وہی اللہ اپنی دی ہوئی یہ نعمتیں واپس چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ جو دے سکتا ہے وہ اپنی دی ہوئی چیز کسی بھی وقت واپس بھی لے سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ شاید اللہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں اگر واپس نہ بھی لے، لیکن عین ممکن ہے یہ بات کہ اللہ
ناشکری کرنے والے انسان کو یوں عذاب میں مبتلا کر دے کہ اپنی دی ہوئی نعمتیں اگرچہ واپس تو نہیں لیں اللہ نے، لیکن شاید انہی نعمتوں کو اللہ اس انسان کے لیے عذاب بنا دے، نعمتوں کو ہی عذاب بنا دے۔ مثلاً اولاد نعمت ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان بن گئی، اور یہ کہ والدین کا دل دکھانا، نافرمانی کرنا، یا اسی طرح روپیہ پیسہ نعمت ہے، لیکن یہ کہ اگر روپے پیسے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے، والدین میں اور اولاد میں سر پھٹول، آئے دن یہ تو میں اور یہ کہ یہ بحث و تکرار کے یہ معاملات، تو روپیہ پیسہ مال و دولت نعمت، لیکن شاید اسی مال و دولت اور اسی نعمت کی وجہ سے انسان کی زندگی عذاب بن جائے گی، یہ بھی ممکن ہے۔ الغرض ناظرین کرام، شکر ادا کیا جائے گا تو نعمتیں محفوظ رہیں گی بلکہ بڑھتی چلی جائیں گی، ناشکری کی جائے گی تو اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا انسان۔ اب یہ شکر کی توفیق تبھی نصیب ہو سکے گی انسان کو کہ جب اسے احساس ہو، نعمت کی قدر ہو کہ یہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے مجھ پر یہ انعام اور یہ احسان اور یہ خاص فضل و کرم سے مجھے نوازا کہ میرے پاس یہ نعمتیں، وہ ان کی قدر کو پہچانے گا اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر وہ زندگی بسر کرے گا۔ تو یہ نعمت کی قدر اور یہ احساس، پھر شکر کی توفیق۔ مزید یہ کہ جو محروم قسم کے لوگ ہیں ان نعمتوں سے، تو ان کی مدد کرنے کا جذبہ یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب انسان کبھی اس نے محرومی کو بھی قریب سے دیکھا ہو، لیکن وہ انسان جس نے کبھی محرومی کو دیکھا ہی نہ ہو اور مزاج یہ بنا رکھا ہو کہ ہمیشہ نعمتوں سے بھرپور زندگی، لباس ہمیشہ نیا ہو، عمدہ ترین ہو، بہترین سے بہترین قسم کا لباس وہ زیب تن کیا کرتا ہو، جوتا بھی ہمیشہ شاندار، گھر بھی اس کا شاندار، ہر قسم کا مال و متاع، ساز و سامان، بس اسی فکر میں اس نے خود کو ہلکان کر رکھا ہو اور یہ کہ یوں اس نے اپنی زندگی خراب کر رکھی ہو، تو یوں خود کو بے آرام کرنا، مزید یہ کہ پھر وہ ناشکرہ قسم کا انسان کہ اسے جب احساس ہی نہیں ہے کہ محرومی کیا چیز ہے، تو میرے پاس جو کچھ بھی نصیب ہے، جتنا بھی ہے، میں اس کی قدر کو پہچانوں اور اللہ کا شکر گزار بن کر میں یہ زندگی بسر کروں چند روزہ۔ الغرض یہ سب کچھ تبھی پیدا ہو سکے گا انسان کے دل میں کہ جب معیشت کے معاملے میں وہ نرمی سے کام لیا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔